مرشد نے پوچھا پھینکا آیا ہے؟ کہتا پھینکا آیا ہے. فرماتا کوئی دیکھا؟ اب پھینکا تھا نہیں تو دیکھتا کیا؟ انہوں نے فرمایا تو نے پھینکا ہی نہیں. تیسری مرتبہ فرماتے نہ گھبرا پھینکا، جو تیرے دل میں وسوسے آتے ہیں سارے باتیں میں پھینکا. اب گیا نا تیسری مرتبہ پیر صاحب نے بھیجا تو کہتا پھینک ہی دینا چاہیے. جیسے ہی اس نے اس طرف اپنی بازو بلند کی ہے پھینکنے کے لیے، دیکھتا کہ ایک بہت بڑی لہر آئی. لہر میں سے ایک صندوق آیا، صندوق کا ڈھکن کھلا، اس نے پھینکی سیدھی صندوق کے اندر چلی گئی. پھر واپس لوٹایا پیر صاحب کے دروازے پہ. پیر مرشد نے فرمایا پھینکا ہے؟ کہتا پھینکا ہے. فرمایا کیا دیکھا؟ کہتے حضرت ایک صندوق آیا تھا، میں سمجھتا تھا دریا میں پھینکو لیکن سیدھی صندوق میں چلی گئی. وہ پڑھنے کی دیر صندوق کا ڈھکن بند ہو گیا، وہ لوٹ گیا صندوق. حضرت پیر مرشد فرماتے تو نہ گھبرا، یہ ضائع نہیں ہوتا. جب میں یہ لکھتا تھا نا، راز و نیاز کی باتیں لکھتا تھا تو حضرت خضر آتے تھے، مجھے فرماتے تھے جب لکھ دو گے پھر مجھے بھیجنا، میں پڑھوں گا. معلوم ہوا سچے پیروں سے رابطہ کرے تو پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر، میں جو بات کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا چار چیزیں جمع ہو جائے: محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا. یہ جو دیوبندیوں کی مسجدیں بڑھتے ہو، یہ جو شیعوں کے کھاتے بڑھتے ہو، ان کی محفلوں میں جاتے ہو، پیسے دیتے ہو جو حسین کے نام پہ مانگتے ہیں، یہ نہیں پتا کرو بھائی حسین کا کام بھی کرتا. کبھی مٹھیاں کھول کبھی بند کر، خزانے اپنے لٹا، پانی کی طرح پیسہ بہا اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اپنی مٹھیاں بند کر لے. جس میں یہ چاروں چیزیں ہو گئی، سمجھ اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. حضرت شاہ صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے، اس کے لیے میں ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ آج آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. یہ شمسی سال کے حوالے سے، شمسی سال کے حوالے سے اپریل کی 21 تاریخ کو کہتے ہیں یہ سرکار کی جو حساب ہے نا 12 ربیع الاول کے اعتبار سے اس سن میں 21 اپریل بنتا ہے، سوموار کا دن. حساب و کتاب میں جب دن نکالتے ہیں ریاضی میں، میتھمیٹک میں، تو پھر اس کا قاعدہ ایک ہی ہے کہ جب وہ اپنا حساب پورا کر دیں 1 بجے تو سوموار کا دن آتا ہے، 2 بجے تو منگل کا دن آتا ہے، 3 بج جائیں تو پھر بدھ کا دن آتا ہے. میں نے اسی میں حساب لگا لیا، میں نے کہا پہلا دن ہے ہی سوموار کا، کیونکہ مصطفیٰ کی پیدائش کا دن جو ٹھہرا ہے. عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث سناؤں آپ کو، آقا کونین کے میلاد کی حدیث. کتاب کا نام سنن نسائی، جلد اس کی 9، صفحہ نمبر اس کا 310. راوی کتنے حدیث کی سند میں؟ 5. سبحان اللہ. 5 تن سے پاک کے نام سے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. اللہ کے طرف ہمارے سینے کھلے ہیں ان کی محبت کے لیے، ہم ترسے ہیں ان کی زیارتوں کے لیے، ہم چاہتے ہیں ان کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی قدر، 5 تن کے نام کی 5. حضرت امام نسائی، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی الشافعی السنی، سنی ہے، اہل بیت کا محب ہے. اور تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں مارے گئے تھے آپ. کسی نے کہا فلاں ہستی کی تعریف سناؤ، تو آپ کی طبیعت میں کوئی عجیب بات تھی، فرماتے مجھے حضرت علی کی آتی ہے، بس ان کی سن. پھر کہا، پھر کہتے حضرت علی کی سننی ہے تو سن. پھر کہا پھر فلاں کی سنو، کہتے حضرت علی کی سن. امام نسائی، اب بندے کچھ حضرت امام نسائی سے برا فروختہ ہو گئے، مارنا شروع کر دیا. مار کے جب بڑے بڑے دم توڑنے کے قریب ہو گئے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ میرا کام کرو. پوچھا کیا کرے؟ فرماتے مدینے لے چلے. کہتے بابا تو مر جائے گا، ایک سانس گیا ایک آیا ختم ہو جائے گا. کہتے پتا مجھے بھی ہے مر جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دم بھی مدینے کے راستے میں نکلنا چاہیے، میں مدینے کے راستے میں مرنا چاہتا ہوں. 5 راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں، سناؤں سند. اخبارنا سوار بن عبد اللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن نبي نعام عن نبي عثمان النهدي وعن نبي سعيد الخدري قال معاوية خرج رسول الله صلى الله عليه
حدیث کا مفہوم سناؤں گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آخری راوی اس حدیث کے ابو سعید خدری ہیں، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے ایک ہستی نے سنائی ہے، وہ امیر معاویہ ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے عدالت میں فرق ہو، ابو سعید خدری محب اہل بیت ہو کر امیر معاویہ سے لائے حدیثیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یزیدیوں کے دربار میں بولنے والا بھی ابو سعید خدری ہے۔ امام علی مقام پہ چھڑی مارتے تھے نا یزیدیوں کے، میں تھی آپ کے ہونٹوں پر، اس وقت بھی بوڑھا بابا ابو سعید خدری لبک کے کہتا تھا، بدبخت چھڑی ہٹا، یہ موسیٰ کا ہے مصطفیٰ ہے۔ میں نے سرکار کو خود بوسے لیتے دیکھا ہے ہونٹوں پر، ہٹا لو چھڑی۔ ابو سعید خدری جو یزیدیوں کے دربار میں بھی خاموش نہ رہے، اس سے بڑا محب اہل بیت ہے، جیسے حضرت امام حسن بھی فرمائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں امیر معاویہ سے سنی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فلاں حدیث میں نے حضرت امیر معاویہ سے سنی، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں نے بھی فلاں فلاں سنی، حضرت ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں میں نے بھی فلاں حدیث امیر معاویہ سے سنی۔ اور نعمان بن بشیر محب اہل بیت، جن کو اہل بیت کی محبت میں یزید بدبخت نے یہ کوفہ کی گورنری سے معزول کیا تھا، وہ نعمان بن بشیر جو اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ کربلا سے لے کر مدینے گیا، وہ کہتے میں نے ایک دو نہیں کئی حدیثیں امیر معاویہ سے سنی ہیں۔ یہ سارے محب اہل بیت امیر معاویہ سے بے روایت کرتے ہیں۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ اگر امیر معاویہ کی عدالت میں فرق ہوتا تو ان کا کیا بنے گا؟ جو محب اہل بیت بننا چاہتے ہیں اور ہیں سارے، جن کے ہاتھ پر امام حسن خود بیعت کرے، جن کے ہاتھ پر امام حسین بیعت کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے سرکار دعائیں فرمائیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، میرے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، زمانے کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دے۔ اب مجھے کل پرسوں کی بات ہے، قاری صاحب ملے، بڑی خوبصورت تلاوت کی اس بندے نے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑی تلاوت کی ہے، آپ نے کدھر سے پڑھ کے آئے؟ کہتے پڑھنے کو چھوڑیے، یہ تو میرے پیر نے میری پشت پہ ہاتھ پھیر دیا ہے، پیر صاحب کی دعا ہو گئی ہے تو میں تلاوت کرنے لگا۔ میں نے کہا پیر صاحب دعائیں کریں، بندوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، آمنہ کا لال دعائیں کرے، امیر معاویہ کی تقدیر نہ بدلے۔ سرکار کہتے مولا میرے معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، زمانے کا رخ موڑ کر اس کے قدموں میں کر دے، ہدایت کا مرکز بنا۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ حضور عرض کرتے رب کی بارگاہ مولا میرے معاویہ کو کتاب کے علم سے مالا مال کر۔ کتاب کے علم کا یہ معنی نہیں تھا جو آپ سمجھے بیٹھے کہ ادھر پڑھنا آ جائے، پڑھنا بھی آئے، سمجھنا بھی آئے، عمل کرنا بھی آئے۔ سرکار کی دعا کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کو حساب و کتاب بھی سکھا، یہ اس کے حساب و کتاب کا شمار جو ہے اس کے حافظے کی تختی سے آگے پیچھے نہ ہو، اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو وصیت کریں اپنے وصال کے وقت کہ آقا کونین کے ناخنوں کے تراشے میری آنکھوں پہ رکھ دینا، سرکار کے منہ مبارک میرے ہونٹوں پہ رکھنا، اعضائے سجدہ پہ رکھنا، سرکار کی چادر میں، سرکار کے قمیض مبارک کے اندر مجھے کفن دینا۔ وہ امیر معاویہ جو سرکار کے قمیض کا اتنا احترام کرتا ہو، وہ سرکار کے خون کا کتنا احترام کرتا ہوگا، حسن و حسین کے احترام کا حال کیا ہوگا حضرت امیر معاویہ کا۔